اب آؤ سنی جنتی مسلمان بھائیوں، سرکار فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ امام شافعی کے نزدیک وہ شخص کافر ہے، قابل قتل ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من ترکا فقد اقام الدین ومن ترکا فقد ہدم الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ توجہ، نماز دین کا کھمبا ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قبر میں حشر میں سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو قبر کے سوال و جواب میں پاس ہو گیا اس کو ہر منزل آسان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اللہ کہ کافر اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ نماز، اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے؟ نماز۔ اللہ اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بے نمازی سور سے بھی بدتر ہے، قیامت میں بے نمازی سور سے بھی بدتر ہوں گے۔ سرکار یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ وقت پر نماز نہیں پڑھتے ہیں یا صرف جمعہ پڑھ لیتے ہیں یا رمضان میں یا عید میں پڑھ لیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار میسر نہ ہوگا۔ ہاں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار میسر نہ ہوگا۔ آج ماحول یہ بن چکا ہے کہ اگر امام صاحب لمبی قرات شروع کر دی تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، امام صاحب لمبی دعا شروع کر دی تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کے ایک واقعہ ہے کہ ایک امام صاحب خطبہ بیان فرما رہے ہیں، ایک 70 سال کا بوڑھا مسجد میں جا کر سو رہے ہیں۔ امام صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے اس کو جگایا تو اس بوڑھے نے، اس 80 سال کے بوڑھے نے غصے میں آ کر کہا، اس شخص نے کہا اور چچا سونے کی جگہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ ہے، یہاں سننے کی جگہ ہے۔ جب کوئی امام خطبہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اللہ، جو اس نوجوان نے اس بوڑھے کا آواز دی وہ پورے غصے میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے ہم نے کیوں جگایا؟ تو جوان نے کہا ارے خطبہ سنو، تو بوڑھے نے کہا ارے ہم سو کے آ رہے تھے، ہم تو سوچ رہے تھے، ہم سو کے آ رہے تھے، ہم تو سوچ رہے تھے۔ اور وہ سو رہے تھے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سوچ رہے تھے۔ اللہ اللہ۔ اب امام صاحب لمبی سورت پڑھ لیے، اب جاتے سمے کیا کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پورا قرآن آج ہی پڑھنا تھا، تھوڑی لمبی سورت ہو گئی تو کیا کہتے ہیں جاتے جاتے لگتا ہے کہ پورے قرآن کو آج ہی پڑھنا تھا۔ اب امام صاحب دعا مانگتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، تو ادھر سے پیچھے 80 سال کا بوڑھا کہتا ہے امام صاحب جلدی سے ختم کیجئے خدا کے واسطے۔ آج کے بوڑھا کا یہاں کیا بھائی امام صاحب جلدی سے ختم کیجئے خدا کے واسطے۔ ہائی دیکھیے معاشرے کا اندر اتنا جلسہ ہوتا ہے اس علاقے میں کہ کہیں نہیں ہوتا ہے، لیکن بگاڑ کی جگہ سدھار تو دیکھتا ہی نہیں۔ کہاں ہے سدھار؟ نہ نماز ہی بڑھتا ہے۔ اور جائز بات بتا دوں، کچھ لوگ تو مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں 5 سال سے رہتا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اس علاقے کا بتا دیتا ہوں میں، اس علاقے کا ہی نہیں بلکہ جس دن مسجد کا متولی، مدرسے کا سیکریٹری سدھر جائے گا تو قوم خود بہت سدھرتی ہوئی۔ آج ایک مسجد کے متولی کو کہو بھائی داڑھی رکھو نماز پڑھو، ارے بھائی ہم تو ممبر ہے، ہمارا نہ جانے کتنا دوست احباب ہے، رشتے دار ہے، ملاقات کرنا پڑتی ہے، چہرے میں داڑھی رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کہتے ہیں نا اللہ۔ آج مسلمان حق بات بولنے سے امام صاحب کو نکال دیا۔ اگر امام صاحب کہہ دیا بھائی نماز پڑھو، داڑھی رکھو، جھوٹ مت بولو، چغلی مت کرو، غیبت مت کرو، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ دو محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، جن کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس کے دل سے آخرت کی محبت نکل جائے گی، اور آخرت کی محبت جس کے دل سے نکل جائے تو سمجھ لو کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ سب سے پہلا حق یہ کہ اللہ اسے سجدے کا حق ہی چھین لے۔ اب اگر آخرت کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو بتا دو کہ آخرت کی محبت دل میں کیسے پیدا ہو۔ تو حضرات محترم، آخرت کی محبت اگر دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، کسی کے ہاتھ کٹ گئے، یا کوئی بیمار ہے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ جائے،
اس کے سر کے طرف بیٹھنے کے بعد کلمہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اس شکل کو دیکھیں گے، اس صورت کو دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود آخرت یاد آئے گی کہ نہیں؟ تب آپ کے دل میں خدا کا خوف بسے گا، اور جس دن آپ کے دل میں خدا کا خوف بس گیا تو دنیا بھی زندگی سدھر جائے گی اور قومی زندگی بھی سدھر جائے گی۔ حضرات تمہیں کیا عرض کر رہا تھا کہ آخرت کی 5 ہے کہ سرکار نے فرمایا نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے 15 عذاب۔ کیا ہمیں بھائی بس میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو نیند آ چکی ہے۔ سرکار نے فرمایا نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے 15 عذاب۔ سب سے پہلا عذاب کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو ابھی بوڑھا بھی نہیں ہوا اور چند دن اس کی موت ہو گئی۔ کیوں ہوتا ہے ایسا معلوم ہے؟ سرکار نے جو فرمایا یہ انسان کو دیکھنے میں رہتا ہے کہ اس کی ابھی موت نہیں آئے گی لیکن مر جاتا ہے، کہ جب بندہ نماز روزہ کچھ کرتا نہیں ہے نا تو اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے، اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ دوسرا عذاب کیا ہے کہ ان کے چہرے سے صالحوں کی نشانی کو اٹھا لیتا ہے۔ آج بہت سے مسلمان ایسے لگتے ہیں سفید دہن، چہرہ منڈا، مونچھے چھلا، ایسا لگتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ نہیں؟ ہم بھائی ہاں ایسا ہے نا، لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے یا ہندو۔ تو دوسرا عذاب کیا ہے؟ ان کے چہرے سے جو خوبصورتی ہے، جو نور ہے، صالحوں کی نشانی کو اٹھا لیتا ہے۔ تیسرا عذاب کیا ہے کہ وہ جو نظر و نیاز خیرات جو کرتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ چوتھا عذاب کیا ہے کہ اس کی دعا آسمان پر نہیں جاتی۔ پانچواں عذاب کیا ہے کہ اللہ کے فرشتوں سے بیزار رہتے، خفا رہتے۔ چھٹا عذاب یہ ہے کہ مرتے وقت اسلام کی نعمتوں و خوبیوں میں سے کوئی حصہ اسے نصیب نہیں ہوتا۔ اب 3 عذاب مرنے کے وقت ہوتا ہے، مرنے کے وقت 3 عذاب۔ ایک عذاب تو یہ ہے کہ وہ بھوکا وہ پیاسا ہو کر مرتا ہے، دوسرا عذاب ذلیل و خوار ہو کر مرتا ہے، تیسرا عذاب وہ پیاسا ہو کر مرتا ہے، پھر اس کے بعد 3 عذاب قبر میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بے نمازی کے لیے قبر اس کو دباتی ہے، قبر اس کو دباتی ہے۔ سرکار نے صحابہ کرام کے سامنے ایسے کر کے بتایا، ایسے قبر ایسے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں نا۔ دوسری سب سے پہلے اس کی قبر اس کو دباتی ہے، ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ اس کی قبر پر آگ برسایا جاتا ہے۔ تیسرا عذاب یہ ہے کہ ایک اندھا لنگڑا فرشتہ مقرر کر دیتا ہے عذاب کے لیے، ایک لوہے کے گرز سے وہ اس طرح سے مارتا ہے جیسا کہ ہم ہتھوڑے سے بھنے ہوئے چنے پر مارتے ہیں تو پس کر دھول بن جاتا ہے، اسی طرح وہ دھول بن جاتا ہے۔ اور 3 عذاب قبر سے نکال کر جب حساب کی جگہ لے جایا جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرشتوں اس کی گردن میں آگ کی زنجیر ڈال کر اوندے منہ زمین کے بل منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر وہ شخص جہنم میں جاتا ہے، اللہ نظر رحمت سے نہ دیکھتا ہے۔ تیسرا عذاب یہ ہے کہ اب وہ کبھی پاک نہیں ہوتا، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کا پکڑ جب ہوتا ہے تو بہت سخت ہوتا ہے۔ جہنم سب سے ہلکے عذاب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، اور جبریل امین ذرا یہ تو بتا کہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کیا ہے؟ جہنم کے سب سے ہلکی عذاب کیا ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بتاؤں؟ جہنم کی سب سے ہلکی عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کے پیر میں آگ کا جوتا رکھ دیا جائے گا، اس کی گرماہٹ کی وجہ سے اس کا دماغ پگھل پگھل کر ناک اور کان سے جھڑ جھڑ کر گرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اللہ حضرات محترم، یہ جو ہماری شکل ہے یہ محمدی شکل ہے، جہنم میں جانے سے پہلے یہ شکل بگاڑ دیے جائیں گے۔ اللہ اللہ، ایک دانت احد پہاڑ کے جیسا لمبا ہو جائے گا، احد پہاڑ کی لمبائی 15 کلومیٹر کا ہے،
اب ایک دانت اگر 15 کلومیٹر کا ہوگا تو 32 دانت، اور 32 دانت کا منہ کتنا بڑا ہوگا؟ سنتے ہیں نا؟ 32 دانت کا منہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ 70 سال تک وہ چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ 70 گز اس کی چمڑے کو موٹا کر دیا جائے گا عذاب کی سختی کے لیے۔ 70 سال کے بعد جہنم کا دروغہ سن کر کہے گا، او بندے کیوں چلاتا ہے، کیوں چیختا ہے؟ وہ جہنمی عرض کرے گا، پیاس کے مارے حلق سوکھ گیا ہے، پانی چاہیے۔ تو پانی کے لیے کیا پیش کر دیا جائے گا؟ بسلری پیش کیا جائے گا، یا منرل واٹر پیش کیا جائے گا، یا تھمس اپ پیش کیا جائے گا، یا اسپرائٹ پیش کیا جائے گا، یا مینگو پیش کیا جائے گا، یا کوکا کولا پیش کیا جائے گا؟ نہیں نہیں میرے سنی جنتی مسلمان بھائیوں، حمید بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تنویر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لو، قرآن فرماتا ہے کہ مائے حمیم یعنی کھولتا ہوا گرم پانی پیش کر دیا جائے گا۔ اس کی گرماہٹ، اس کی بھاپ کی وجہ سے جب پانی ہاتھ میں لے گا، اس کی بھاپ کی وجہ سے اس کے چہرے کے چمڑے پگھل کر اس پانی میں گر جائے گا، وہی پانی اس کو پینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔